ڈاکٹر ذاکر نائک ایک معروف اسلامی اسکالر، خطیب اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے بانی ہے۔ ان کی علمی سرگرمیاں اور عوامی خطابات نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ ان کی مشہور تقاریر اور بحث و مباحثے نے انہیں عالمی سطح پر ایک اہم شخصیت بنا دیا ہے۔ ان کا مقصد نہ صرف مسلمانوں کو صحیح معلومات فراہم کرنا ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ بھی مکالمہ اور گفتگو کو فروغ دینا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متوسط طبقے کے خاندان میں پیدا ہوئے، جہاں اسلامی تعلیمات اور ثقافتی روایات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد ڈاکٹر عبدالکریم نائک ان کے علم و فضل کے شوق کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ابتدائی تعلیم ممبئی کے مختلف اسکولوں میں حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے 1987 میں ممبئی یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی میڈیکل کی تعلیم نے انہیں ایک منطقی اور تحقیقی سوچ کا حامل بنایا، جس نے بعد میں ان کی علمی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دلچسپی صرف طب تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے مطالعے کے دوران اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان کی یہ دلچسپی انہیں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ مکالمے اور بحث و مباحثے کی طرف لے گئی، جس نے ان کی شخصیت کو نکھارا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی عوامی تقاریر کا آغاز 1990 کی دہائی میں ہوا، جب انہوں نے اپنی ابتدائی میڈیکل کی تعلیم کے دوران اسلامی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ ان کے دل میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کرنے کی خواہش تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ علم کی طاقت ہی دنیا کے مسائل کا حل فراہم کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی تقریروں میں منطق، دلیل اور علم کی بنیاد پر بات کرنے کا انداز اپنایا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ انہیں اسلام کی حقیقی روح کا علم ہو۔ ان کی ابتدائی تقاریر نے انہیں مقامی سطح پر توجہ دلائی، اور جلد ہی وہ اپنے علم اور فن خطابت کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ ان کی عوامی تقریر کی کامیابی نے انہیں مزید مواقع فراہم کیے، اور وہ بین الاقوامی سطح پر اسلامی ثقافت اور تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے سفر کرنے لگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحریک یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اسلام کے اصولوں اور بنیادیات سے آگاہ کریں اور ان کے دلوں میں اسلامی تعلیمات کی محبت کو جگائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 1991 میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسلام کی صحیح تعلیمات کو پھیلانا اور مختلف مذاہب کے درمیان مکالمے کا فروغ دینا تھا۔ اس ادارے نے مختلف مضامین پر کتابیں، تحقیقاتی مقالے اور لیکچرز تیار کیے تاکہ عوام کو اسلامی تعلیمات کا بہتر علم حاصل ہو سکے۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے پروگرامز کا انعقاد کیا، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامی اصولوں کی وضاحت کی اور سوالات کے جوابات دیے۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان مکالمے کو فروغ دیا، جس سے لوگوں میں ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی کوششوں کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں نے اسلامی تعلیمات کا صحیح فہم حاصل کیا، اور یہ ادارہ دنیا بھر میں ایک اہم علمی ادارے کے طور پر ابھرا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بحث و مباحثے کی طرز منفرد اور مؤثر ہے۔ وہ اپنے دلائل کو لاجک، تحقیق اور علم کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔
وہ اپنی تقاریر میں بنیادی اسلامی اصولوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے مذاہب کی تعلیمات کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی اہم موضوعات پر بحث کی ہے، جیسے خدا کی موجودگی، مذہب کا معاشرتی کردار اور نجات کا تصور۔ ان کے دلائل واضح اور معقول ہوتے ہیں جو ناظرین کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کا انداز یہ ہے کہ وہ سوالات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں، جس سے ایک مثبت مکالمہ قائم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بین المذاہب مکالمے کے حامی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرتے ہوئے گفتگو کی جانی چاہیے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مختلف مذاہب کے پیروکار ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھیں اور باہمی احترام کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ مشترکہ مسائل کے حل تلاش کیے جا سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر نے دنیا بھر میں ایک بڑا اثر چھوڑا ہے۔ ان کی باتوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی ہے اور ان کے پیغام نے ثقافتی سرحدوں کو پار کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور مشرق وسطیٰ و ایشیا کے کئی ممالک میں لیکچرز دیے جہاں لاکھوں لوگوں نے ان کی باتیں سنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر نے سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھی مقبولیت حاصل کی، جس کی وجہ سے ان کے پیغام کی رسائی کروڑوں لوگوں تک پہنچی۔ بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اسلام کی تعلیمات کو بہتر سمجھا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ ان کی تعلیمات خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے متاثر کن رہی ہیں، جو اپنی شناخت اور ایمان کے بارے میں آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی کوششوں نے عالمی سطح پر ایک نئی فہم پیدا کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی زندگی میں متعدد تنازعات اور چیلنجز کا سامنا کیا ہے، جن میں حکومت کی جانچ پڑتال اور عوامی رد عمل شامل ہے۔ کئی حکومتوں نے ان کے بیانات اور لیکچرز پر تحفظات کا اظہار کیا اور انہیں انتہا پسندی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی تقاریر نے مسلمانوں کے درمیان تشدد اور انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے، حالانکہ ان کے حامی اس بات کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت نے مختلف نظریات کو جنم دیا، جس کی وجہ سے عوامی سطح پر ان کے خلاف مظاہرے اور تنقید بھی سامنے آئی۔ کچھ ممالک نے انہیں اپنی سرزمین پر داخل ہونے سے بھی روکا، جس کی وجہ سے ان کی بین الاقوامی سرگرمیوں میں رکاوٹیں آئیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے پیغام کی اہمیت پر زور دیا اور یہ سمجھایا کہ علم اور گفتگو ہی تشدد کا حل ہے۔ ان کے حامیوں نے ہمیشہ ان کا دفاع کیا ہے اور ان کی تقریروں کو مثبت تبدیلی کے لیے ایک ذریعہ سمجھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فلسفہ علم، منطق اور سمجھ بوجھ پر مرکوز ہے۔ ان کی تعلیمات کا بنیادی مقصد لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کرنا اور انہیں سوالات کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ وہ اپنے سامعین کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام ایک منطقی دین ہے جو علم اور تحقیق کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحریروں اور لیکچرز مختلف مضامین کا احاطہ کرتے ہیں، جیسے کہ مذہب، سائنس اور فلسفہ، جن میں وہ منطق کی بنیاد پر اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اسلام اور جدید سائنس میں کوئی تضاد نہیں، اور یہ کہ قرآن میں کئی سائنسی حقائق موجود ہیں جو آج کے دور میں بھی درست ثابت ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے دین کی مزید سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں اور انہیں اپنے ایمان کی پختگی کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے فلسفہ کا ایک اور اہم پہلو بین المذاہب مکالمہ کی اہمیت ہے، جس میں وہ احترام اور سمجھ بوجھ کے ساتھ مختلف نظریات پر بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ورثہ ان کی تعلیمات، تقاریر اور بین المذاہب مکالمے کے ذریعے دنیا بھر میں ایک نیا شعور پیدا کرنے میں ہے۔ ان کی کوششوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی ہے۔
اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا مستقبل بھی امید افزا ہے، جہاں نئے منصوبے اور پروگرامز دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کی تشہیر کے لیے جاری ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، جس میں سیمینارز، ورکشاپس اور تعلیمی مواد شامل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیروکار اور طلباء ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان کے نظریات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی شناخت اور دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کر رہی ہے، جو اس ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مقصد ہمیشہ امن، سمجھ بوجھ اور باہمی احترام کے ساتھ مذاہب کے درمیان گفتگو کو فروغ دینا رہا ہے، جو ان کی وراثت کا ایک اہم پہلو ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شراکتیں اسلامی علوم اور عالمی مکالمے میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی تقاریر اور تحریریں صرف معلوماتی نہیں بلکہ ایک گہرے فہم کی عکاسی کرتی ہے، جو مسلم اور غیر مسلم دونوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کی خوبصورتی کو اجاگر کیا بلکہ لوگوں کو سوالات کرنے، تحقیق کرنے اور اپنے عقائد کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کی ترغیب دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا بھر میں باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دینے کی کوشش کی، جس کی ضرورت آج پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ورثہ عالمی سطح پر اسلام کے متعلق شعور اجاگر کرنے میں نمایاں ہے۔ ان کی محنت نے اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور مختلف مذاہب کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے قائم کیا، اس کا مقصد ہمیشہ سے اسلام کے حقیقی پیغام کو تحقیق اور تعلیم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا رہا ہے۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے مقاصد میں ایک اہم حصہ بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینا ہے، جہاں اسلام کی تعلیمات اور دیگر مذاہب کے نظریات پر احترام اور فہم کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں اپنی رسائی کو بڑھایا ہے، جہاں لاکھوں لوگ آن لائن لیکچرز، ویڈیوز اور تعلیمی مواد سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جاری منصوبے نہ صرف اسلام کو صحیح انداز میں سمجھنے کے لیے ہیں بلکہ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ نئی نسل جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعلیمات سے متاثر ہے، اس علم کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ بین الاقوامی مکالمے کی روایات کو مزید فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے علماء اور کمیونٹی لیڈرز ڈاکٹر ذاکر نائک کے کام کو بین المذاہب ہم آہنگی کی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ورثہ نہ صرف اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے میں ہے بلکہ ان کے فلسفے نے بین المذاہب مکالمے اور امن کی راہ کو بھی ہموار کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات اسلامی علم و فضل اور عالمی مکالمے میں نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو علم کی روشنی پھیلانے کے لیے وقف کیا ہے، جس نے لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت اور سمجھ بوجھ پیدا کی ہے۔ ان کی تقریروں اور تعلیمی مواد نے لاکھوں لوگوں کی سوچ کو بدل دیا ہے، انہیں اپنی شناخت کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور ایک نئے شعور کی طرف رہنمائی کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بین المذاہب مکالمے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے مختلف مذاہب کے درمیان سمجھ بوجھ اور باہمی احترام کو فروغ ملا ہے۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے ذریعے ان کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ دنیا بھر میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے علم کا ایک اہم ذریعہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات ہماری دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ علم، منطق اور محبت کے ساتھ ایک نئی سوچ کا آغاز کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوششیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ
کہ علم ہی وہ طاقت ہے جو انسانیت کو قریب لاتی ہے۔ ان کی تعلیمات کا سفر جاری ہے اور امید ہے کہ وہ دنیا میں امن، محبت اور سمجھ بوجھ کی فضا کو فروغ دیتے رہیں گے۔